وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح مطلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر، حقاً علی المتقین، لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے۔ اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے، اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، بھارت کے مسلمانوں نے، یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے، شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے مطلقہ کے لیے، تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو؟ پھر وہ فساد ہوا، پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دی، پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا، لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانان بھارت کو، ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹر نے، فوجی ڈکٹیٹر نے آئلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے، شیعوں نے، اہل حدیث نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی ٹاپ کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آج تک چل رہے ہیں۔ ایک اور ملٹری عامل 11 برس تک یہاں پر لمن الملک اليوم، میرے لیے ہے بادشاہی، میں ہوں مقتدر اعلیٰ، مقتدر قادر مطلق، یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جو کا تو برقرار رکھا ہے۔ اسی پر بھی میں نے شورا سے استعفیٰ دیا تھا ان کے، لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ اب جو 2 رکوع اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا۔ میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں 12 بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی، وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا، بہت سو کو ان کے گھروں سے، ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے، سپہ سالار بنا دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی۔ گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی 300 برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے، جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جانیں دی، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں یہ سارے سال 300 برس گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے، اور اس میں بھی 3 خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں، ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ 4تھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے، جیسے حضرت علی کے زمانے میں 4تھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دارالاسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ، یہ 2 ریاستیں وجود میں ہیں، جیوڈی۔ بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے، اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں، وہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ، اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے۔ غزوہ بدر آیا چاہتا ہے، آئینہ، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب کفار اور مشرکین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ فی الواقع یہ عمل ہوا ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا نشأت ثانیہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا، یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ مانوی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، وہ بالفعل جسدی نہ ہو، لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت میں ہے، سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی۔ لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا، اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے،
یہ تو جو بھی جو پروسیس آف ریولوشن چل رہا تھا، جو جد و جہد تھی، جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی، جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے، اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، دین میرا ہے، تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے، قرض حسنہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے، دگنا کرتا رہے، اضعافا کثیرا، دگنا چوگنا، بہت گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں، جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال، اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق، اب قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر، بلا من بعد موسیٰ، اذ قالوا لنبی لہم، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو، حضرت عیسیٰ تک۔ اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں۔ یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو، نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا، لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، جو نبی تھے یہ سموئیل نبی تھے، سموئیل یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے، سموئیل نبی، انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تقاتلوا، پھر تم جنگ نہ کرو، یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں، بہادری دکھا رہے ہو، بڑا جوش و خروش ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے نکل جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ان کا کیا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باغیاں بنایا، اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے، خوف سے بھاگے ہوئے۔ فلما كتب عليهم القتال، تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قليلا منهم، تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے۔ یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں، تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، ہم کب تک یہ ظلم سہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو، دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے، اب پڑھ چکے ہم وہ آیت كتب عليكم القتال وهو كره لكم، اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ، جان تو پیاری ہے، تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤل، SAUL۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو، لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے، طول قداور، اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو طالوت۔ قرآن مجید نے صفاتی نام دیا ہے کہ وہ بہت قداور تھے۔ قالوا انا يكون له الملك علينا، اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر، ونحن احق بالملك منه، ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے۔ ولم يؤت ساعة من المال، وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے، کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ اب ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہے، ڈیوائن ججمنٹ ہے، ڈیوائن ڈیسیجن ہے، کین ناٹ بی ریووکڈ۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، قداور ہے، طاقتور ہے، اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے۔ تم دولت دیکھتے ہو، اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر، جسمانی طاقت، جسمانی قوت، اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، دانش دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت سمائی والا ہے، واسع، اس کی وسعت جو ہے وہ اتھا ہے، اور علیم، اور سب کچھ واسع علیم، جاننے والا ہے، یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے، کون اس کا مستحق ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة،
اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے، جس میں سکینہ ہے، تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، تحملہ الملائکہ، وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے، اب بھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے۔ نبوکدنضر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں، جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا، اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے، ربانیین۔ تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے ہیں، لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا، اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا۔ ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ اس میں ہے، رکھا ہوا ہے، اب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، وہ موجود ہے، ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی، جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے، تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے، اور تمہارے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس وقت ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن، وہاں پلیگ آ گئی۔ انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے، انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، جاؤ جدھر جانا ہے۔ تو حضرت سموئیل نے ان سے کہا کہ طالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا، اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے، جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے، دریا سے، یہ جو ہے جارڈن ریور جارڈن، اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے۔ یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے، ڈسپلن کی حالت دیکھے۔ تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلیں۔ اندازہ ہو گیا، کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلیں جی پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ، جو آپ کا منشا ہو۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فشربوا منہ، تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیہ اہل ایمان رہ گئے تھے، یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے، وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا، انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت، یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا، اور اس کا جو زرہ بختر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں، جو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔
قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، یعنی آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، برز ظاہر ہو جانا، سامنے آمنے سامنے آ جانا، اب ادھر ان کا لشکر ہے طالوت علیہ السلام کا، اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے۔ قالوا، اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر اڈھیل دے۔ یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے، گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر اڈھیل دے، صبر کی بارش فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور قتل کیا جالوت کو داؤد نے۔ یہ داؤد جو ہے تورات سے معلوم ہوتا ہے گڈریے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے، لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے، تو جب وہ آ گئے اتفاق سے، جب لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر جالوت للکار رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں نکل رہا، تو حضرت طالوت آئے، یہ حضرت داؤد آ گئے اتفاقاً، کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے، یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے سب سے بڑی گالی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ، اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختنہ نہیں تھی، تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی۔ اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے، اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور اس طریقے سے قتل داؤد و جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی بتا کیے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، داماد ہو گئے، اور پھر انہی کو وارث بنایا، یہ بادشاہ ہوئے، اللہ نے ان کو ہی ملک دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، اور حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا ہے، ہر فرعون راموسا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہوگا، یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل۔ تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت، جزوی فضیلت ہے، مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے، کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسل پر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے،
نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں اور نصرانیوں کی ہوتی، نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا، یعنی جبرن تکوینی طور پر، تو اختلاف نہ کرتے، جھگڑتے نہ. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، آزمائش کے لیے آزادی دی ہے. تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے، جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے. ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل معاملہ طالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کے لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے. اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے. اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وہی 4 ڈوریاں ذہن میں رکھیے. انفاق اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد بالمال، قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل، اور شریعت میں عبادات اور معاملات. یہ 4 ڈوریاں گتھی ہوئی ہیں ان 22 رکوعوں کے اندر، جن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا مشتمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی تو ظالم ہیں. اب یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ کافر اصطلاحی نہیں، کافر معنوی، جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا. دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کی کچھ تقاضے ہیں، مالی ضرورتیں ہیں اس کی، اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے، اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا. وہ ہے اصل کافر. اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے، حضور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی. اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے. میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرسی. توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے. یہ سیدۃ آیات القرآن، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے. جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے. چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے. جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر. یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے. سورہ اخلاص اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے. توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. بڑا کیٹیگوریکل. الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے. وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے.
اللہ کی زندگی ہے، اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے، جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، من ذا الذی، کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس میں کاٹ کرا دیے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں 4 رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد ہو، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی، اس پر گراں نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ العلی ہے، بلند و بالا، اور عظیم ہے، بڑی عظمت والا۔ یہ آیت الکرسی سیدۃ آیات القرآن، تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبراً مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا۔ استثناءات ہو سکتے ہیں، کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو، فعل ہو، کسی نے کیا ہو۔ اسلام میں کسی فرد کو جبراً مسلمان بنانا حرام ہے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، یہ حماقت ہے پرلے درجے کی۔ نظام باطل نظام ظلم ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے، پردہ بن گیا ہے۔ نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا۔ طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے، اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم۔
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے، جتنی کجیاں ہیں، جتنے غلط راستے ہیں، جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، تو طاغوت، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش، جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت، اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز طاغوت، جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں، ہے عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی، وہ طاغوت ہے۔ جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ تو یعنی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تو یعنی پہ ہے۔ دریا کو اپنی موج کی تو یانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے؟ تو طغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور تو یعنی۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت سے بھی دوستی، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ، یہ چیز نہیں چل سکتی، یہی منافقت ہے۔ یکسو ہو جاؤ حنیفا مسلما فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے یہ کام کر لیا، طاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان، اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا۔ تو سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز، سمندری جہاز میں عرصے پر سے گر جائے، تیرنا بھی نہ آتا ہو، کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان اسی سے وابستہ ہے، زندگی اسی سے ہے۔ تو وثقہ، وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا، وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا، لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اوثق العراء کلمۃ التقوی، یہ جو عروہ کی جمع ہے عراء، اور وسطی اوثق جو ہے اس کا مذکر ہوگا۔ تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوی کا کنڈا ہے، اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہ کبھی علیحدہ ہونے والا، ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ کنڈا بہت مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، یہ ولایت باہمی ہے، دو طرفہ ولایت ہے۔ بندہ اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ بندے کا ولی ہے، دوستی دو طرفہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ پشت پناہ ہے، مددگار ہے، دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات، اندھیروں کے مختلف شیڈز میں سے نور کی طرف۔ یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے، واحد، انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ نور ایک حقیقت واحدہ ہے، لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا، اس کے شیڈز مختلف ہیں، شیڈز آف ڈارکنس، بہت گہری ڈارکنس ہے، ذرا اس سے کمتر ہے، اس سے کمتر ہے۔ تو جتنے بھی شیڈز ہیں، کفر کا ہے، شرک کا ہے، الحاد کا ہے، مادہ پرستی کا ہے، ایگنوسٹسزم کا ہے، لا ادریت کا ہے، جتنے بھی فلسفے غلط ہیں، جتنے بھی نظریات غلط ہیں، جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں، ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشت پناہ اور ساتھی اور مددگار ہیں اب طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً، اور نور کو اگر تھوڑی بہت رمق ملا بھی تھا انہیں نور کا تو ان سے محروم کر کے ظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہیں آگ والے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی، اور اس کے بعد یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک،
کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، حجت بازی کی تھی ابراہیم سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی؟ نمرود. یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا. جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے. فرعونہ، نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے، بیبیلونیا. تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا، اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی. جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا، اور یہ ہے سیاسی بادشاہی. یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے، مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں. یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا. اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم، کسی شے کو حلال کرنا، کسی کو حرام قرار دینا، اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا، قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے. تو اس نے، وہ نمرود نے کہا، وہ محاجہ کیا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، دونوں کنڈیمڈ تھے، اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف، دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے، تو العجوبۃ المسکتہ، جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے. فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ہدایت تو نہیں ہوئی، چپ ہو گیا. لیکن چپ کیا ہوا؟ اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. اگرچہ مختلف تفاسیر میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے. یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود، جس کا نام تھا بخت نصر، نیبوکیڈنیزر، اس نے 586 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 586 قبل، اس نے حملہ کیا فلسطین پر. دیکھیے عراق اور فلسطین کی، اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں. وہی دشمنی جو ہے 2500 سال پرانی بھی ہے. اس نے، وہ نمرود بابل نیبوکیڈنیزر جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا. 12 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا. 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ، اور یروشلم اجڑا رہا ہے. کوئی نفس نہیں، کوئی متنفس نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی. اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے، اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی، اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے. تو جس زمانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے؟ دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بربادی، اتنی تباہی، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر انہیں اٹھایا. قال کم لبثت، سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں؟ حضرت عزیر جو ہیں، کیونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں، اس کے نقیب، اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. انہوں نے پھر اصلاح کی، جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی، پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیے، اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی، اور وہی ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی، روح دین کو زندہ کیا. تو گویا کہ وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے. کب لبثت، کتنے عرصے رہے ہوگے تم؟ قال لبثت یوما وبعض یوم. اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے، میں 1 دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال رہے ہو. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں، ذرا اس کو دیکھو، ان کے اندر کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی، سڑے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. وانظر الى حمارك، آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا. وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھی، گوشت گل چکا تھا، کچھ نہیں تھا. 100 برس.
وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے، یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے، اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، اب دیکھو ان ہڈیوں کو، کیف ننشزھا، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ثم نکسوھا لحما، پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات، مشاہدہ بھی کر لیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کا میں نے پوری طرح جان لیا، مجھے پورا یقین قابل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی، یہ بات نہیں ہے، یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا، اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کیخورس یا سائرس، جن کو کہ قرآن مجید ذوالقرنین کہتا ہے، جن کا تذکرہ سورہ کہف میں آئے گا، پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن، ادھر عراق کے بعد ایران، دشمنیاں تو تھیں۔ کیخورس نے حملہ کیا بابل پر، عراق پر، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہودیوں کو اجازت دے دی، کیپٹیوٹی سے اجازت دی، جاؤ تم واپس جاؤ، اپنا شہر دوبارہ بناؤ۔ چنانچہ وہ گئے، اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر 136 سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی، اور پھر یروشلم کو انہوں نے آباد کیا، اور پھر انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا، جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا، جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے۔ 1927 برس سے ان کا کعبہ زمین بوس ہے، یہ نوٹ کر لیجیے اس بات کو۔ اسی لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں۔ اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر، ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس احاطے میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے، اور اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اس کے بلو پرنٹس بن چکے ہیں، نقشے بن چکے ہیں، ہر چیز تیار ہے، بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا، کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا، خبر آ جائے گی کہ کسی فینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا، جیسے ایک فینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی خودکشی کر لی تھی، اور ڈاکٹر تھا، امریکن ڈاکٹر گولڈسٹین۔ اسی طریقے کا کوئی فینیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا، پھر کہیں گے جب یہ گر ہی گیا ہے، جیسے مسجد ایودھیا کا معاملہ ہے، اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو، کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو، وہ ہوگا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی، یہ چند مہینوں کی بات ہے، یہ ہونے والا ہے فوراً۔ بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ۔ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگار ذرا مجھے دکھا دے، مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بڑا بہت تیکھا ہے، تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ، ایمان تو میرا ہے، میں مانتا ہوں ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں، پورا یقین ہو جائے۔ اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے، سب کا ہے۔ انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں سرایت کرے، تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا، بلکہ وہ ایمان بالشہود بھی ہو جاتا ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت، جو بھی ہماری حکومت ہے، جو وہ مخفی حکومت ہے، جو کاسمک ایک اسٹیٹ ہے، اس کی گورنمنٹ ہے اور اس کے تمام اہلکار ہیں، فرشتے ہیں، ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو۔ حضور کو اسی لیے شب معراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی۔ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ ملا لو، ہلا لو، کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اور جو تفسیر میں آتی ہیں یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے، ٹانگیں علیحدہ کی، پر علیحدہ کیے، دھڑ علیحدہ کیے، ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیے، ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیے، ایک پہاڑ پر چاروں کے، اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو۔ ثم ادعوهن، پھر ان کو ذرا پکارو، وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب 2 رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر، اور یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے انفاق کے موضوع پر۔
لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے، اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں۔ کھانا کھلانا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، ایتاء مال، اعطاء، پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ۔ یہ 5-6 ٹرمز ہیں، لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے کہ 2 مدیں ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی۔ ایک مد ہے غربا، یتامہ، مساکین، محتاج، بیوائیں، ان کے لیے، یعنی ابنائے نو میں سے، یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اعزا و اقربا ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا۔ تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا واجب ملے گا، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، انفاق کا لفظ اس کے لیے ہے، اور قرض حسنہ اس کے لیے۔ انفاق مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک جماعت وجود میں آئے، ان کے لیے اساد و سامان فراہم کیا کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ۔ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی۔